جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی، اسٹیٹ بینک نے بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ریمیٹنسز پاکستان میں جو لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں اس کی جو مقدار ہے اس کا ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ 2.24 ارب ڈالر بتایا گیا ہے کہ یہ ماہانہ آ رہے ہیں، اور گزشتہ 8 مہینے سے یہ آ رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کس حد تک درست ہیں؟ اگر یہ ایسا ہے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی خبر ہے، اس کی تصدیق کرنا چاہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے۔ السلام علیکم صدیقی صاحب۔ جناب وعلیکم السلام۔ صدیقی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اسٹیٹ بینک بھی دعویٰ کر رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کل ٹویٹ کیا اور اپنی کامیابیوں کا ذکر کیا کہ جو اعتماد بڑھ گیا ہے پاکستانیوں کا، پاکستانیوں ریکارڈ جو ہے وہ ترسیلات بھیجی ہیں پاکستان میں، کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی اس کی ریزنز بتائیے گا کہ کون سی نوکریاں بڑھ گئی ہیں کہ اتنے پیسے زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ وہاں تو بیڑا گرک ہو گیا، نوکریاں ختم ہو گئی باری پاکستان کی۔ کون سا پیسہ ہے جو واپس آ رہا ہے پاکستان؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 8 مہینے سے ہماری جو وہ ہے ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، لیکن حکومت نے ایک غیر دانشمندانہ پالیسی ایک اپنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز کو ہر حالت میں بڑھایا جائے تاکہ برآمدات جو گر رہی ہیں اس کے نقصان کو پورا کیا جا سکے۔ سوال صرف یہ ہے کہ برآمد کنندگان کو بے تحاشا مراد دی گئی، شرح سود کو بے تحاشا کم کیا گیا، گورنمنٹ اسٹیٹ بینک برآمدات جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی، تو لیکن جاب جو ملتا ہے وہ تو برآمدات سے ملتا ہے نا، ریمیٹنس سے تو نہیں ملتا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے 2020 میں اور 2021 میں کہ پاکستان کی ریمیٹنسز زیادہ ہیں برآمدات سے۔ یہ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں، لیکن کیونکہ برآمدات ہماری اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ آپ ٹیکس کی چوری ہونے دے رہے ہیں، آپ جو ہے ایمنسٹی اسکیمیں لا رہے ہیں اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے بجلی اور پیٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں، تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے۔ ویسے بھی یورپ میں ابھی ایکٹیویٹی کم ہے تو برآمدات ویسے بھی افیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو اب صرف سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں، اگر ہم اس کو استعمال کریں ملکی سرمایہ کاری کے لیے، تو ہمارا گروتھ ریٹ 8 سے 10% ہوتا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پچھلے جو ہے اب سے کچھ سال پہلے ہماری برآمدات 4 گنا ہوا کرتی تھی ریمیٹنسز سے، 4 ٹائمز، یعنی 2 ارب ڈالر ریمیٹنسز ہیں تو 9 ارب ڈالر جو ہے برآمدات۔ اب یہ ہو گیا کہ برآمدات نیچے چلی گئی، ریمیٹنسز اوپر آ گئی۔ لیکن جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے، آپ اس کو انویسٹمنٹ کر کے معیشت کو گرو کرنے کے لیے نہیں کر رہے جہاں سے جاب ملے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا وہاں کا سمندر پر پاکستانیوں کا اعتماد بڑھا ہے، تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، انہوں نے ڈالر ڈپازٹس پر 6% بونڈز پر 6% شرح سود آفر کیا اوورسیز پاکستانیز کو، اور وہاں ان کو 0.5% آدھا پرسنٹ مل رہا ہے۔ آدھا پرسنٹ کے اگینسٹ ہم نے 6% آفر کیا اور ابھی تک $300 ملین آئے۔ اس کا مطلب اعتماد سے نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے اس وقت جو ریمیٹنسز آئی ہیں پچھلے 7 مہینے میں، وہ آئی ہے 16.5 ارب ڈالر۔ جی ہاں جی، اس کا 40% یا آدھا جو ہے یو اے ای اور سعودی عرب سے آیا ہے۔ ہو یہ رہا ہے وہ لوگ جب پاکستان آیا کرتے تھے جلدی، اب یہ پینڈیمک کی وجہ سے انہوں نے ٹریولنگ بند کر دی، تو پہلے جب پاکستان آتے تھے تو کیش لے کے آتے تھے، اس سے کیش کرا لیتے تھے۔ اب چونکہ وہ سفر نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے بینکوں کے تھرو بھیج رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات بالکل ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، آپ کو بھی مل رہی ہیں، کہ آج کل وہاں پر ان کی اکنامی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور پاکستانیوں کو یہ ڈر ہے کہ شاید ان کو کبھی واپس آنا پڑے، تو وہ اپنا اسٹیک یہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ تیسری ایک بات ہے کہ الحمدللہ فائنینشیل این آر او پاکستان میں چل رہا ہے پراپرٹی میں، اور عمران خان صاحب نے ایمنسٹی دے دی ہے، جس کو میں این آر او کہتا ہوں، کہ آپ وہاں جو پیسہ لگائیں گے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اگر ایک آدمی 20 کروڑ کی ایک پراپرٹی لیتا ہے، اس کی رجسٹری 5 کروڑ کی ہوتی ہے، تو 15 کروڑ کا کالا دھن تو سفید ہو گیا نا۔ تو جو جن کا یہاں پیسہ ہے وہ باہر سے ریمیٹنس منگاتے ہیں 5 کروڑ کی، اور 15 کروڑ کا کالا دھن لگا کے پراپرٹی خرید لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا شاہد صدیقی صاحب کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ پیسہ دبئی سے، ابو دھابی سے اچانک زیادہ آنا شروع ہو جائے، تو پہلی بات تو یہ پرپورشن دیکھنی چاہیے کہ وہاں کیا تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، کیا ابو دھابی میں اور پاکستانی کو 10 گنا زیادہ ملازم ہو گئے ہیں، وہاں پر کوئی نہیں، وہاں پر تو کچھ ایک تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہاں سے کرپٹ منی وہاں آرام سے جاتی ہے، سائفن آؤٹ ہوتی ہے اور وہاں سے نہاد ہو کے واپس آ جاتی ہے وہاں پر پاکستان؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح بات کر دی۔ میں نے دیکھا اب سے کچھ سال پہلے جو ریمیٹنسز یو اے ای اور سعودی عرب سے آتی تھیں وہ 42%،
टोटल रेमिटेंसेस का 42%। अब ये हो गई है 48%, यानी $16 अरब में $8 अरब इन दो मुल्कों से आ रहे हैं। एक तो ये मसला आ गया कि काला धन सफेद हो रहा है, मगर मेरी परेशानी कुछ और है। मेरी परेशानी ये, मैंने हिसाब लगाया कि पिछले 7 वर्षों में $200 अरब का तिजारती खसारा पाकिस्तान को हुआ। $200 बिलियन किसको हुआ? मुल्क को, जो $500 मिलियन $500 अरब के लिए IMF के पास घुटनों के बल जाता है। तो ये जो $200 अरब का खसारा हुआ, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि जो $140 अरब रेमिटेंसेस आई, उसमें से $60 अरब हमारा रह गया 7 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका कह रहे हैं हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। मगर सिर्फ सवाल ये है कि इसमें 111 सबसेक्शन 4 भी है कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और स्टेट बैंक के अलावा कोई और पूछ नहीं सकता है, ना FIA पूछ सकता है, ना ISI पूछ सकता है। कल को FATF हमारी गर्दन अगर पकड़ता है, या FATF या अमेरिका, सऊदी अरब और इनके ऊपर थोड़ा सा कर्व लगाता है, आपको पता है कि UAE में ऑलरेडी वॉच लिस्ट में है इस वक्त टेरर फाइनेंसिंग की। अगर वो कम हो जाती हैं, सऊदी अरब में पाकिस्तानी बैंकों के साथ जो हुआ, अमेरिका में आपको पता है क्या हुआ, जुर्माने हुए हमारे पास। अगर ये खुदा खास्ता एक झटका हमें मार दिया, एक वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो जौहरी कुव्वत है, वो इस बड़े पैमाने पर रेमिटेंसेस पर इन्हिसार कर रहा है, खुदा न खास्ता अगर हमारी गर्दन उन्होंने मरोड़ दी, तो हम तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए तो ले नहीं जा रहे हैं, हम तो उससे तिजारती खसारा कम कर रहे हैं, क्योंकि हम बरामदात नहीं बढ़ाना चाहते, बरामदात नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ, हम इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते कि हम टैक्स चोरी के नुकसानात बिजली और गैस के नरखों से पूरा करते हैं, तो हमारी बरामदात तो बढ़ नहीं रही हैं। अब ये नुकसान यहाँ से पूरा हो रहा है, चोरी का पैसा हुंडी के जरिए गया और वापस आ गया, एक चीज। दूसरा ये कि समंदरबार प्रॉपर्टी में अब लगा रहे हैं पैसा, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में रजिस्टर हो रही है, वहां भी जा रहा है, और 111 सबसेक्शन 4 भी है। तो ये तो हमने अपनी गर्दन बढ़ा दी कि $140 अरब की रेमिटेंसेस हम खा गए। कभी किसी पाकिस्तानी ने ये सोचा कि ये मेरे मुल्क में $140 अरब जो 7 साल में आए, इसका 50% भी इन्वेस्टमेंट में जाता तो मेरा जो है ग्रोथ रेट 8% या 10% होता, रोजगार होता मेरे मुल्क में और खुशहाली आती। हमने उसको करप्शन की नजर करके ये पूरी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता $8 अरब 7 महीने में इन दो मुल्कों से आए हैं, अगर छोटा सा भी झटका अमेरिका मार दे या ये लोग मुल्क मार दें, तो क्या हम उसको संभाल पाएंगे? IMF क्या कर लेगा उसमें? तो इन खतरात से चले जी, बड़ा तफसील से शाहिद सिद्दीकी साहब ने बताया कि अब हो क्या रहा है और खुशखबरी क्या और उसके पीछे की कहानी क्या है। इसी नोट के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया, और अब कल हम मुलाकात करेंगे आपसे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।